اور اب تو تماشا یہ ہے کہ عاشور کے دن سنگھار کر کے مسلمانوں کی بیٹیاں جلوسوں میں نکل رہی سنگھار کر کے. جس دن شہر بانوں کا سہاگ اجڑ گیا، جس دن سیدہ سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جس دن عباس پاک کے غازی عباس کے بازو ختم کر دیے گئے، عباس کے بازو نکال دیے گئے، جس دن معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق پر تیر چلا، اس دن عاشقان اہل بیت کی بیٹیاں بن سمر کر کیا تمہارے حوصلے اور کیا تمہارا عشق نبی اور آل نبی ہے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اتنا عشق نبی اور آل نبی تمہارے سینوں میں ہے کہ علی اصغر کی معصوم گردن پہ جس دن تیر چلا اس دن تیری سنگھار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اگر یہی عشق اہل بیت ہے تو اللہ تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے، کبھی اپنے بیٹے کی میت پر بھی تو کسی دن ایسا سنگھار کر کے دکھاؤ تو ہم جانے کہ آپ کو کتنا عشق ہے. اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے. اور جو روکتے ٹوکتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یزیدی ہے. بلکہ یزیدی نہیں بھی کہتے ہیں، یہ یزیدی ہے. یہ تمہارا معیار ہے، علمی معیار ہے، عشق کا معیار ہے. اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ذرا سوچو. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے پر میں نے شب معراج ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوس پر حرام ہے، حرام. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے. دیوس اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا. وہ دیوس ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. کہیں دیوس تو نہیں بن گئے؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، ہمیں اپنی بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں. تو بہر اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو. توجہ ہے، اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو، تمہاری پسند کی موت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. دنیا میں تم اللہ کی پسند کا خیال کرو، آخرت میں اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. یہ بات ہے، بس اتنی سی بات ہے اور کوئی نہیں. فلسفہ موت و حیات یہی ہے. اللہ کو کیا پسند ہے اپنی پسند ختم کر دو، اپنی پسند ختم کر دو، اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. ایک مثال دوں، حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا لیکن مثال دوں، توجہ کریں. کتنے لوگ دل میں ہیں تو ہی بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سب کو مدینہ منورہ دکھائے، بار بار دکھائے. اور اب یہ بھی صحیح بولنا، کتنے لوگ ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آ جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. بھائیو عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ اور جنت کو اختیار میں دے دیا جائے کہ مدینے میں رہو گے کہ جنت میں رہو گے، تو عاشق کہتا ہے جنت لے کر کیا کرو؟ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یار کی گلی چھوڑ کے کون جنت میں جائے؟ بولو مدینے میں رہنا، مدینہ منورہ میں رہنا سب کی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. بتاؤ جب میرے اور تمہارے جیسے گنہگار، سیاکار، بدکار 1450 سال بعد کے عاشقان رسول کی پسند ہے کہاں رہنا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. تو وہ امام حسین جو پیدا مدینہ منورہ میں ہوئے تھے، بڑے مدینہ منورہ میں ہوئے تھے، 56 سال تک مدینہ منورہ میں زندگی گزاری تھی. ماں کا خلد آشیاں روضہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بڑے بھائی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. غم گسار
نانا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ دادا امیر حمزہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے۔ بولو امام حسین کا سب کچھ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا، لیکن خود کی پسند کیا تھی؟ مدینے میں رہنا۔ اور اللہ رسول کی پسند کیا تھی؟ مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا۔ دیکھ رہے؟ دو پسند ہے، دو پسند ہے۔ کیا؟ اپنی پسند مدینہ منورہ میں رہنا، اور اللہ رسول کی پسند مدینہ منورہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ امام حسین کی پسند کیا؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جواب دے دے۔ امام حسین کی پسند کیا؟ مدینہ منورہ میں رہنا۔ اللہ رسول کی پسند کیا؟ دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ کربلا معلّہ میں جانا۔ مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہوائیں، کربلا میں تپتی ہوئی ریت۔ مدینہ منورہ میں کندھوں پہ اٹھانے والے، کربلا میں لاش پہ گھوڑے دوڑانے والے۔ مدینہ منورہ میں ساقی کوثر، کربلا کے اندر پانی پر پیرا بٹھانے والے۔ بولو راحتیں یہاں تھی، مصیبتیں وہاں تھی، لیکن امام حسین نے بتایا سچا عاشق وہ نہیں ہوتا، وفادار وہ نہیں ہوتا جو اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے۔ ارے وفادار تو وہ ہوتا ہے جو اپنی پسند پر یار کی پسند کو ترجیح دیتا ہے۔ امام حسین نے کہا میری پسند ہے مدینہ منورہ میں رہنا، اللہ رسول کی پسند ہے مشن اور دین بچانے کے لیے کربلا میں جانا۔ میری پسند ہے راحتیں، اللہ رسول کی پسند ہے مصیبتیں۔ میری پسند ہے ساقی کوثر، اللہ رسول کی پسند ہے فرات کے کناروں پر پیرا بٹھانے والوں سے مقابلہ کرنا۔ امام حسین نے اپنی پسند کو قربان کر دیا تو اللہ نے انعام یہ دیا، حسین تو نے دنیا میں میری پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیا، میں نے جو چاہا وہ تو نے دنیا میں کیا، اب تو جو چاہے گا وہ تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ ارے قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں، لیکن جب تک دنیا رہے گی تیرا گنبد و مینار چمکتا رہے گا، ہر محلے میں تیری نسلیں آباد رہے گی، ہر جگہ تیرا ذکر آباد رہے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں سے بھی تیرے ڈنکے بجواؤں گا اور دشمنوں سے بھی درود ابراہیم پڑھوا کر کے تیرے ذکر کرواؤں۔ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی پسند کا تم دنیا میں خیال کرو، آخرت میں اللہ تمہاری پسند کا، تم جو چاہو گے وہ ہوگا، تم جو چاہو گے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں دنیا میں چند دن رہنا ہے اور آخرت میں ہمیں اشرف العلماء نے چند دن کی، اشرف الاولیاء نے چند دن کی زندگی میں اللہ کے مشن کا خیال کیا ہے نا، دورہ کرتے رہے۔ بلکہ مجھے تو احباب نے بتایا کہ جب حضور قادری میاں مدظر اللہ العالی بوقت وصال سرہانے نہیں تھے تو یہاں کے مریدین چاہتے تھے کہ آپ کی طبیعت زیادہ موت کے قریب لگتی ہے تو آپ کے شہزادے کو بلا لیں۔ مرتے وقت تو کون نہیں چاہتا کہ بیٹا سرہانے کھڑا رہے، کون نہیں چاہتا بھائی؟ لیکن حضور اشرف الاولیاء نے کیا فرمایا؟ نہیں، وہ اللہ کے مشن پر ہے، ان کو وہیں رہنے دو۔ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں، جس کو اپنی جان اور اولاد سے زیادہ اللہ کا مشن پیارا تھا۔ اور یہ جو مخدوم اشرف مشن ہے نا، یہ تو نام مخدوم اشرف کا ہے، مخدوم اشرف کا مشن خود اللہ رسول کا مشن ہے۔ اور یہاں مجھے یاد آیا اس گھرانے کی فکر، اس گھرانے میں آج تک موجود ہے۔ جب حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ سے نکلنے لگے تو آپ نے بھی حسینی فکر کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کے کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کی پسند کی زندگی گزارو، بستر پہ لیٹو، اللہ کو یاد کرو، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھنے کی بجائے تصور کرو کہ ایک دن مجھے قبر میں بھی لیٹنا ہے۔ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے وقت یہ بھی تصور کرو کہ مجھے قبر میں پہلی رات گزارنی ہے۔
اپنی پسند کی زندگی گزارو گے تو قبر اتنی خطرناک ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اللہ کی پسند کی زندگی گزارو گے تو قبر اتنی خوبصورت ہے کہ جتنا مدینے جانے میں مزہ ہے اس سے زیادہ مر جانے میں مزہ ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ اللہ کی پسند کی زندگی گزارو، اللہ کی پسند نماز ہو، عبادت ہو، کسی پہ ظلم نہیں ہو، جھوٹ نہیں ہو، مکر نہیں ہو، فریب نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماتے والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، وبشر المومنین، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بشارت عطا کی، خوشخبری، آخرت میں بھی۔ یاد رکھو زندگی کو انجوائے کرنا ہے، اس کا پورا لطف لینا ہے، گناہ چھوڑ دو۔ جس دن گناہ چھوڑ دو گے اس دن پتہ چلے گا۔ بس آخری بات عرض کر دوں میرے عزیز، نماز سے اتنے دور ہو گئے، کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا؟ معلم الملائکہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو شیطان بنا کر جنت سے باہر کر دیا۔ تم تو پوری زندگی سجدہ نہیں کر رہے ہو، اللہ تمہیں کیا بنائے گا؟ کبھی سوچا؟ غور کیا کبھی؟ غور کیا کبھی؟ معلم الملائکہ یعنی فرشتوں کا استاد،